اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق جو ہے آیت نمبر 73 ہم نے کل پڑھ لی تھی۔ انہو، بے شک بات یہ ہے، معاملہ یہ ہے، من یاتی، جو آئے گا ربہ، اپنے رب کے پاس، مجرم کی حالت میں، فإن لہ، پس بے شک اس کے لیے ہے جہنم، لا یموت، نہیں وہ مرے گا، فیہا، اس میں، ولا یحیا، اور نہ ہی وہ زندہ رہے گا، نہ ہی وہ جیے گا۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا جو پچھلے ہمارا سبق تھا، وہ اس میں جو ہے جادوگروں نے جو فرعون کو جواب دیا اور وہ حق پر جو ہے وہ ڈٹ گئے، اور انہوں نے فرعون کی دھمکیوں کو بالکل کوئی کسی قسم کی کوئی وزن نہیں دیا، کوئی اہمیت نہیں دی، اور انہوں نے کہا تو جو فیصلے کرنے کر لے، زیادہ سے زیادہ تو ہماری اس زندگی کا فیصلہ کرے گا، یہ زندگی آخر ختم ہو ہی جانی ہے، آج نہیں تو کل صحیح، لہٰذا جو تو نے کرنا تو کر لے۔ اب یعنی یہ فرعون کے لیے ذلت آمیز شکست تھی، انتہائی ذلت والی شکست تھی، اور حق جو تھا اس کا بول بالا ہوا اور حق جو ہے وہ جیت گیا۔ اچھا، یہ جو ہم آج کا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، اس میں جو انداز ہے اس سے، اور یہ میں ہی نہیں بلکہ اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہاں یہ جو جملے 3 آیتیں ہیں یہ ضمناً جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں، اور ان کا جو ہے وہ یعنی جادوگروں کا یہ قول بظاہر جو ہے وہ نہیں لگتا، بظاہر یہ جادوگروں کا قول نہیں لگتا، کیونکہ انداز جو ہے نا، انداز ایسا ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ہے انداز مختلف جگہوں پہ آیتوں میں، کہ وہ والی جو ہے نا انداز میں یہ آیتیں جو ہیں وہ کہی گئی ہیں۔ انہو من یات ربہ مجرما۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں تو کچھ کسی حد تک اگر ہم ان کو جادوگروں کے قول سے بھی ملائیں، پھر بھی اس سے بھی آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ کہ کس طرح سے ان کی کایا پلٹی، اور کس طرح سے ان کی جو ہے وہ عقل اور دانش میں اضافہ ہوا، اور کیا انہوں نے عقل مندانہ باتیں کی۔ تو اس طرح سے یہ آیتیں جو ہیں اگر ہم ان کو ان کے ساتھ بھی ملائیں یا تسلسل میں اگر ہم پڑھیں، انہو بات اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے، بے شک معاملہ یہ ہے، من یات ربہ، کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا، فإن لہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ ہی وہ اس میں زندہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھ لیں یعنی کتنی مختصر، اور جسے کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کر دینا، دریا کو کوزے میں بند کر دینا، کہ مختصر ترین الفاظ ہیں لیکن ایک بہت بڑی حقیقت کا بیان ہے۔ اچھا، لفظ صرف مجرم استعمال ہوا ہے، کوئی کافر کا لفظ استعمال نہیں ہوا، مشرک کا لفظ استعمال نہیں ہوا، منافق کا لفظ استعمال نہیں ہوا، ہاں جی، لوگوں کے ساتھ غداری، دھوکہ دہی، ظلم جو ہے اس کا یہاں پہ جو ہے وہ استعمال نہیں لفظ ہوا، اپنی منمانیاں، عیاشیاں، ہاں جی، خود سریاں، خود جو ہے وہ سرکشیاں، اس کا ذکر نہیں، لفظ صرف ہے مجرم، کیونکہ یہ ساری باتیں جرم کی اس میں کیٹیگری میں آتی ہیں، یہ ساری باتیں جرم کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان جرائم کے کرنے والوں نے توبہ کر لی، جنہوں نے وہ جو ہے اس جو ہے گروہ میں سے نکل گئے، جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، وہ اس گروہ میں سے نکل گئے۔ جنہوں نے توبہ نہیں کی، اڑ گئے، ضدی ہٹ درم، باپ دادا کا جو کافرانہ مشرکانہ مذہب تھا اس پہ اڑے رہے، یہ ہمارے باپ دادا کا دین ہے۔ اور اسی طرح سے باقی معاملات میں بھی انہوں نے سرکشیاں دکھائیں، اور انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے قانون کو، اللہ کے قوانین کو جو ہے انہوں نے توڑا،
اور اللہ کے جو ہے وہ جو ضابطے اور احکامات تھے انہوں نے ان کو کوئی اہمیت نہ دی اور اپنی منمانی زندگی گزاری. جو بندہ اللہ کے سامنے مجرم کی حالت میں پیش ہوگا تو اس کے لیے ہے جہنم. لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ ہی وہ اس میں زندہ رہے گا. اب تو ہمارے ہاں کہتے ہیں ایک شعر بھی کسی شاعر کا ہے کہ اب تو گھبرا کے ہم کہتے ہیں مر جائیں گے، اور مر کے بھی اگر چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یہاں ان لوگوں کی حالت جو ہے یہ وہی ہوگی کہ نہ تو ایسی کوئی زندگی ہوگی کہ جس کے جینے کا کوئی لطف اور مزہ حاصل ہو، اور نہ ہی جو ہے ایسی موت آئے گی کہ جو اس کی تکلیفوں کو اور مصیبتوں کو ختم کر دے. نہ ایسی موت آئے گی کہ جو اس کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو ختم کر دے، اور نہ ہی جو ہے وہ اس کا کوئی جینے کا کوئی لطف ہوگا، کوئی آسودگی حاصل ہوگی، کوئی اس سے وہ مزے اٹھا سکے گا. حالت یہ ہوگی کہ عذابوں کے اندر پڑا ہوا سڑ رہا ہوگا، جل رہا ہوگا، اور عذابوں کا سامنا کر رہا ہوگا، اور مرنا چاہتا ہوگا لیکن موت اسے نہیں آئے گی. موت اسے نہیں آئے گی. اور آپ یہ دیکھیں یہ عذاب کی وہ کیفیت ہے، اللہ اکبر، یہ عذاب کی وہ کیفیت ہے، یعنی جسے کہہ لیں کہ بدترین یعنی صورت ہے کہ جس میں آدمی عذابوں میں بھی پڑا ہوا ہے اور وہ مرے گا بھی نہیں. اور پھر اللہ اکبر، قرآن مجید میں کیا اللہ نے بات کی ہے، چونکہ میرا شعبہ میڈیکل کا ہی ہے، بلکہ قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے اس کو پڑھ کے ایک جو تھا اس کو پڑھ کے جو ہے وہ ایک جو ہے غیر مسلمان ہو گیا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دوستیوں کی جو سکن ہے، جلد، وہ ہم بدلیں گے، بدل دیا کریں گے، بدلتے رہیں گے، کیونکہ جلد ہی وہ ہے جنس انسانی جسم میں وہ عضو ہے جس میں پین کی اور فیل کرنے کی سینس ہے. اگر آدمی جل جائے نا تو اور جلد جل جائے تو پھر پین نہیں اسے محسوس ہوتا، لیکن اللہ اکبر، قرآن اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی جلدیں جو ہیں وہ بدل دیں گے. تو بہرحال یہ ایک ایسا عذاب ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے مجرم بن کر جو ہے وہ آئے گا تو وہ اس عذاب کا جو ہے وہ جو ہے اس کیفیت میں جو ہے جہنم میں وقت جو ہے وہ گزارے گا. اس کا وقت اس طرح سے جو ہے وہ گزرے گا. اگلی آیت ہم دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری اگلی آیت ہے، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، بالکل تقابل، کمپیریزن ہے. اور قرآن مجید کا بڑا یہ خوبصورت اسلوب ہے کہ جہاں اللہ نے جنت کی باتیں کی تو ساتھ ہی ہمیں دوزخ کی کچھ تفصیل مل جاتی ہے. جہاں اللہ نے ایمان والے مومنوں کی باتیں کی تو ساتھ ہی ہمیں کافروں کے حوالے سے باتیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں. جہاں نیکیوں کی باتیں دیکھتے ہیں وہاں ساتھ ہی جو برائیوں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اور جو آئے گا اپنے رب کے پاس مومنن، با ایمان، مومن حالت میں، قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، بے شک اس نے عمل کیے ہوں گے، عمل کیے نیک، فَأُولَٰئِکَ، پس یہ لوگ، لہم، ان کے لیے ہیں، الدرجات العلیٰ، بلند جنت، ان کے لیے ہیں بلند جنت. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کامیابی کے لیے اور کامرانی کے لیے جو لوازمات ہیں، جو یعنی بنیادی شرائط ہیں، وہ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح. ایمان کی قبولیت کے لیے عمل صالح شرط ہے، اور عمل صالح کی شرط کے لیے، عمل صالح کی قبولیت کے لیے ایمان جو ہے وہ شرط ہے. دونوں یعنی لازم ملزوم ہے. آپ اگر دیکھیں قرآن مجید میں یہ بڑی مشہور صورت، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ صبر کی وصیت کی. تو ایمان اور عمل صالح جو ہیں وہ دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں.
ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو اس کا بھی کوئی وزن نہیں ہے، اور اگر جو ہے عمل صالح ہے اور ایمان نہیں ہے، اور دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی بڑی فاؤنڈیشنز ہیں، کتنے بڑے بڑے NGOs ہیں جو لوگوں کے لیے بے انتہا جو ہے ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، لیکن شرط جو ہے وہ اللہ کے ہاں درجہ یعنی جزا پانے کی، اللہ کے ہاں بدلہ پانے کی، وہ ایمان اور جو ہے عمل صالح۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں یاتے ہی مومنن، جو آئے گا ایمان کی حالت میں، وقد عمل الصالحات، اور اس نے عمل کیے ہوں گے نیک، فاولئک، پس یہ لوگ لہم ان کے لیے ہیں الدرجات الاولی، بلند جنت۔ اور جنتوں کی تفصیل اگر